اجی چائے لے لے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آئی ہوں، چائے لے لو، چل نکل، نیند میری ساری خراب کر دی ہے منوج شکل والی۔ تجھے کس نے کہا صبح صبح کہ مجھے اپنا منہ دکھایا کر؟ نہ تیری شکل اچھی نہ تیرے کھانے اچھے، مجھے تو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اوپر سے 15 سال ہو گئے ہیں شادی کو، لوگوں کے گھر 4 5 5 بچے ہو گئے اور میرے گھر ایک بچہ بھی نہیں ہے۔ وہ بیچاری اس کی شکل ہی دیکھتی رہ جاتی ہے، کیا میرے نصیب ہیں۔ تجھے سنائی نہیں دیتا میں تیری شکل نہیں دیکھنا؟ پھر بھی میرے سامنے آ جاتی ہے شکل لے کے، تو وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے کی ہے۔ وہ بول رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی سوچوں میں تکلیف میں گم ہوتی ہے، اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوتا کہ یہ کیا بولے جا رہا ہے۔ کہتا ہے بٹر بٹر کیا دیکھ رہی ہے میری طرف، دماغ ٹکانے ہے تیرا؟ اتنے میں اس کی ماں آ جاتی ہے، پتر کیوں صبح صبح بہو کو کوس رہا ہے، ہوا کیا ہے، کیوں غصہ کھا رہا ہے؟ یہ تیرے باپ کی اور تیری ماں کی پسند تھی، ایسی باتیں کر کے ہماری بےزتی کروائے گا؟ آپ کی پسند تھی تو آپ رکھے نا، میں نے اس کا اچار ڈالنا ہے، مجھے اب ضرورت ہی نہیں رہی ہے اس کی، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پتر کیسی باتیں کر رہا ہے، اس میں اس کا کیا قصور؟ اگر 15 سال ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بچہ نہیں دیا، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ اس کا قصور نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے، صبح صبح موڈ خراب کر دیتے ہو۔ اتنا کہہ کے وہ آفس چلا جاتا ہے اور ساسو ماں بیچاری کہتی ہے پتر تو پریشان نہ، مجھے معاف کر دے۔ کہتی کوئی بات نہیں ماں جی، میرے نصیب ہی ایسے ہے، میرے نصیب ہی ایسے ہے۔ وہ جب پریشان ہوتا ہے تو اپنے دوست کے پاس آ جاتا ہے کہ چلو اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ اسی طرح بیٹھے گپ شپ آپس میں لگا رہے ہوتے، کہتا سنا رہے تیرے کاروبار کا کیا بنا؟ او یار شکر ہے، کاروبار تو بڑا ہی اچھا چل رہا ہے، بس تیری بھابھی سے صبح صبح چک چک ہو گئی ہے تو میں نے کہا چل تیرے گھر آتا ہوں، تھوڑی دیر گپ شپ لگاتا ہوں اور پھر دفتر چلا جاؤں گا، مجھے اب وہ اچھی نہیں لگتی۔